سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا ایمان والوں کو، مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم و بایمانہم ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج، جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کی جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے وہ جو بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور وہ دن یاد رکھو جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم ذرا دیکھو ہمیں، ہم بھی حاصل کر لیں تمہاری روشنی میں سے کچھ روشنی۔ قیل ارجعوا وراءکم کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا اور وہاں سے اس روشنی کو تلاش کرو، فضرب بینہم بسور پس قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، لہو باب جس کا دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ اس دیوار کے اندر کے جانب رحمت ہی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہی عذاب ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی قیامت کے دن کی خوشخبری سنائی ہے، اور اس کو اللہ پاک نے بہت بڑی کامیابی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے بالمقابل جو منافق مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے ایک بڑی حسرت اور افسوس کی بات سنائی ہے
بلکہ یوں کہہ لے کہ قیامت کے دن کفار تو سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے، اور یہ جو منافق ہوں گے ان کا تماشا بنایا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے ایمان والوں کو اور اسلام والوں کو دھوکے میں رکھا، قیامت کے دن اسی طرح اللہ رب العالمین ان کے ساتھ یہی منظرنامہ پیش فرمائیں گے۔ اس کا بیان اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ یہ بات، یہ واقعہ ابھی کئی صدیوں بعد ہونا ہے۔ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، پھر قیامت کے بعد اعمال نامے، میدان حشر، اس کے بعد یہ واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم اور فضل اور شفقت اور مہربانی سے یہ واقعات، یہ واقعہ ہمیں ابھی بتا دیا۔ 1400 سال پہلے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا، قرآن کریم میں آ گیا، آج ہم تک پہنچ گیا۔ اس پہ بھی اللہ کا ہم شکر گزار بندہ نہ بنے اور اس روشنی کو حاصل نہ کریں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو ہم سے بڑا بد نصیب پھر کون ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نور، یہ روشنی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خلاصہ آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے، یا ہر قرآن کریم کے قاری کو، پڑھنے والے کو مخاطب بنا کے اللہ پاک فرماتے اس دن جب تو ایمان والوں کو دیکھے گا تو ایک بڑا خوشگوار منظر نظر آئے گا۔ وہ منظر کیسا ہوگا کہ ایمان والوں کے آگے بھی روشنی ہوگی، دائیں طرف بھی روشنی ہوگی۔ قرآن کریم نے آگے اور دائیں طرف کی روشنی کا ذکر کیا، بعض روایات میں یہ ہے کہ بائیں طرف بھی روشنی ہوگی۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو وقت ہے وہ یوں بیان فرمایا ایک طویل حدیث میں، جس میں انہوں نے ایک قبرستان میں ایک جنازے پہ گفتگو کرتے ہوئے آخرت کے مناظر کو بیان کیا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ تم پھر جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، حشر کے میدان میں پہنچو گے، وہاں اعمال ناموں کی تقسیم ہوگی۔ جو پکے کافر ہوں گے وہ بغیر کسی پوچھ گچھ حساب کتاب کے ڈائریکٹ جہنم کے دروازوں سے جہنم میں جائیں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے اور جو ظاہراً کلمہ پڑھنے والے یعنی منافق، یہ سب پل صراط سے گزریں گے۔ اس میں پھر جن کے اعمال نامے میں کمیاں کوتاہیاں زیادہ ہوں گی وہ پل صراط سے کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بالآخر اپنی سزا بھگت کر وہ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور میدان حشر کے بعد پل صراط سے جب یہ گزرنے لگیں گے تو اس سے پہلے پورے اس علاقے میں، اس ایریے میں اندھیرا چھا جائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے نور تقسیم ہوگا، اور یہ نور ہر ایمان والے کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ جتنا بڑا نور ہوگا، کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کا نور ایسے ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کا نور ایسے ہوگا جیسے ایک انسان کا قد ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے آخری درجے کے نور والے جن کا نور انگوٹھے کے ناخن میں چمکے گا، انگوٹھے کے ناخن میں ان کی روشنی ہوگی، اور وہ بھی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، یعنی بالکل ہلکا سا نور ہوگا۔ یہ اپنے اپنے ایمان، اخلاص اور اعمال کے درجے میں جتنے دنیا میں ایمان تھا، اعمال تھے، اخلاص تھا، اسی اعتبار سے وہاں پہ میدان حشر میں یہ نور نصیب ہوگا۔
پھر فرمایا جو ایمان والے ہوں گے وہ تو اپنے نور کی روشنی میں جتنی بھی ان کی ہوگی اس روشنی کے اندر وہ پل صراط کو پار کریں گے اور جنت کے اندر پہنچیں گے، اور منافقین جو ہے ان کو اس موقع پہ نور ملے گا ہی نہیں، اور یہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے یہ بھی جہنم میں گریں گے۔ بعض حضرات نے بعض روایات کے ذریعے یہ لکھا ہے کہ منافقین کو شروع میں نور دیا جائے گا، ابتداً ان کو بھی نور ملے گا، لیکن چونکہ دنیا میں انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اندر سے منافق تھے، وہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، شروع میں روشنی ملے گی، پھر جب وہ روشنی کی ضرورت پڑے گی گزرنے کے لیے وہ روشنی بجھا دی جائے گی، پھر ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جب ایمان والے اللہ پاک سے دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ تو ہماری روشنی نہ بجھا دینا، ہمارے نور کو آخر تک قائم رکھنا اور ہمیں بخش دینا اور جنت میں پہنچا دے۔ سورۃ تحریم میں اس کا ذکر ہے۔ تو گویا ان کو ابتدا میں روشنی ملے گی پھر بجھا دی جائے گی۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے جو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے ان کو تو شروع سے ہی روشنی ملے گی نہیں، وہ کافروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور جو بعد کے منافق ہیں چونکہ ان کا کسی کو پتہ نہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے، ان منافقوں کے لیے یہ ہوگا کہ ابتدا میں روشنی ملے گی اور بعد میں ان کی روشنی بجھا دی جائے گی۔ پھر جب یہ روشنی بجھے گی ایمان والے تو جائیں گے جنت میں، اور بہت بڑی بڑی خوشخبریاں اور باغات اور نعمتیں اور وہاں کی لوکیشن بہترین، وہاں پہ رہنے کی جگہ، جس کو اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتی الانہار، تمہارے لیے آج خوشخبری ہے ایسے باغات کی جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، بہترین لوکیشن۔ آج لوگ جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں مری کی طرف، کاغان ناران کی طرف اور بابو سر ٹاپ کی طرف اور بڑے بڑے علاقوں کی طرف، کس لیے؟ یہ مناظر دیکھنے کے لیے کہ بہتے ہوئے چشمے ہوں، اونچے اونچے پہاڑ، سبزہ ہو اور وہاں پہ بڑی خوبصورتیاں ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اور یہاں کی خوبصورتی تو ایک جھلکی ہے، ہلکی سی جھلکی ہے جنت کی، جو رعنائیاں اور خوبصورتیاں اللہ نے جنت کو نصیب فرمائی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں تو گیا انسان 2-4 روز کے لیے، ہفتہ 10 دن کے لیے، پھر واپس آ گیا۔ جنت میں اللہ فرماتے خالدین فیہا، وہ تمہاری ہوگی، ہمیشہ وہیں پہ رہو گے، ایسی بہترین جگہ۔ اور اس کو فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ کوئی انسان دنیا میں ڈگری حاصل کرے اس سے بڑی کامیابی یہ جنت کا مل جانا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں عہدہ، مرتبہ، مقام حاصل کرے، کوئی بیج لگائے، کوئی تاج پہنے، اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں جنت نصیب ہو جائے۔ یہ کامیابی، اصل کامیابی جس کو حاصل کرنے کے لیے زور لگانا چاہیے۔ آج تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کو گالی نہیں آتی، مرن تو بعد دیاں گلاں کرتے رہندے، دنیا دی انہوں کو گالی نہیں آتی۔ بھائی اصل مسئلہ ہی دنیا کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہی کس کا ہے؟ آخرت کا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہی آخرت کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ دوسری طرف منافقوں کا کیا حال ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد، منافق عورتیں، ان کی جب روشنی یا تو ملے گی نہیں یا بجھا دی جائے گی تو یہ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی ذرا تھوڑا سا انتظار کر لو، ہمیں بھی دیکھ لو۔ علماء نے لکھا ایمان والے روشنی میں چلیں گے جیسے گاڑی کے آگے لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، روشنی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، گاڑی بھگاتے جاتے ہیں، 120 کی سپیڈ پہ بھگاتے جا رہے ہیں۔
لیکن اگر گاڑی کی لائٹیں فیل ہو جائے، جنریٹر کام ہی نہ کرے، لائٹیں جلے ہی نہ، آگے اندھیرا، اوپر سے دھند ہو، نظر ہی کچھ نہ آئے، تو پھر آپ کی گاڑی جو ہے وہ 20 کی سپیڈ پہ بھی نہیں چل سکے گی۔ تو ایمان والوں کی روشنی ہوگی اور تیز روشنی والے بھاگتے چلے جائیں گے اس روشنی کے اندر، اور ہلکی روشنی والے بھی بہرحال وہ آلٹو کی سپیڈ سے وہ بھی چلتے چلے جائیں گے کہ چلو جی ہم بھی جنت کی طرف جائیں۔ تو منافقوں کی روشنی گل ہو جائے گی، یہ پیچھے پیچھے پیچھے، آخر میں فاصلہ ہو جائے گا۔ جب فاصلہ ہوگا تو پھر یہ آواز دیں گا، بھئی ٹھہرو یار، ذرا ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی میں کوئی حصہ لے لیں کہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہم بھی پہنچ جائیں۔ تو جب یہ ان کو آواز دے کے کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تو ادھر سے کیا کہا جائے گا؟ ایمان والے کیا کہیں گے؟ قیلا، کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے روشنی لے کے آؤ۔ اب پیچھے لوٹ جاؤ، وہاں سے روشنی لے کے آؤ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے دنیا میں جاؤ، یہ روشنی وہاں سے ملتی ہے، یہ یہاں نہیں ملے گی۔ یہ لائٹیں، یہ روشنی، یہ نور کہاں ملے گا؟ وہ دنیا میں ملے گا، یہاں سے حاصل کرو۔ لیکن منافق کیا سمجھیں گے کہ پیچھے کہیں جو ہے دکان ہے، وہاں پہ روشنی مل رہی ہے، پیچھے کوئی جناب بانٹ رہا ہے روشنی، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھیں گے تو اللہ فرماتے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اب ادھر اندر مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور اس دیوار کے پرے دوسری طرف وہ سارے منافق۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہی دیوار جس کو اعراف کہا گیا ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار مقام اعراف ہے، یہی وہ دیوار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی دیوار ہوگی لہو باب، جس کا دروازہ بھی ہوگا، تاکہ جہنم والے دروازے سے جنت کو دیکھیں اور زیادہ تکلیف ہو گئی، یار ہم کہاں پھنس گئے، کتنی بڑی بھاگیں ہیں وہاں کی۔ اور جنت والے جب جہنم کو دیکھیں تو وہ شکر ادا کریں کہ ربا تیری مہربانی، تو نے ہمیں اس جہنم سے بچا لیا اور ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ تو اس دیوار میں دروازہ بھی ہوگا، اور اللہ فرماتے باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر کی جانب رحمت ہی رحمت ہوگی، اللہ کی مہربانی اور فضل اور کرم ہوگا، انعامات خداوندی ہوں گے۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اور اس دیوار کے باہر منافقوں کی جانب اس کے ظاہر میں فرمایا عذاب ہی عذاب ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ وقت، یہ واقعہ ہونے والا ہے، پیش ہوگا۔ اب میں آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ ہمیں اندر والوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں دیوار کے اس سائیڈ پہ رکھے جہاں پہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ ہماری روشنی کو مکمل کرے۔ یہ جو فرمایا کہ یہ روشنی پیچھے تلاش کرو، روشنی یہاں نہیں ملے گی، پیچھے ملے گی۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جن سے روشنی ملتی ہے؟ کس عمل سے روشنی ملتی ہے؟ اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس میں کروں گا۔ وہ اعمال بتاؤں گا جن اعمال سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، جن اعمال کے ذریعے ہمیں قیامت کا نور حاصل ہوگا۔ اس لیے کل کے درس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ان اعمال کا تذکرہ ہوگا۔ تمام حضرات ذوق و شوق سے سنیں گے بھی اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ان اعمال کو زندگی میں لا کے ہم آخرت کی یہ روشنی اور نور ضرور حاصل کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم انا نجعلک